الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا مختصر اور جامع حصہ اسی عنوان کی بنیاد اور اساس ہے جو ہر جمعہ میں تدریجاً تعلیماً تدریساً تربیتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی عنوان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور انہی دعاؤں کی تفصیل میں وہ دعا جس میں اللہ کے رسول نے اللہ سے
یہ عرض کیا کہ میں شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور شیطان جو شرک کا راستہ بتاتا ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اسی تناظر میں شرک کے اور شیطانی اثرات کن کن لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور اللہ کی پناہ میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، یہ بات تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی۔ اور اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ سے زمین پر رہتے ہوئے بار بار اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن پاک میں جو انداز اللہ نے اختیار کیا، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا اللہ نے اپنی رضا کا اعلان پہلے کیا اور بندوں کی رضا کا اعلان بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی پناہ میں بندہ آتا ہے تو وہی شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ راضی نہ ہو تو وہ شخص اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، اور اگر اللہ کی پناہ میں نہ آئے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اور جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، تب ہی تو اس کو میں نے اپنی پناہ عطا فرمائی، اپنی رحمت کے سائے اسے عطا فرمائے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اپنے پیار کی لپیٹ میں لے لیا، اپنا بندہ بنا لیا۔ جب یہ میرے پاس آ گیا، میری رحمت کو محسوس کرتا ہے، میری تجلیات کو اپنے وجود میں باقاعدہ محسوس کرتا ہے، تو یہ مجھے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں اس کو کہتا ہوں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب دونوں طرف سے اس بات کا اظہار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کمال محبت۔ جب دونوں طرف سے رضا کا اظہار ہو جائے اسے کہتے ہیں کمال محبت۔ باپ اپنی اولاد سے کہے کہ میں آپ سے راضی ہوں، اولاد کہے ابو جی ہم آپ سے راضی ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کمال محبت ہے، نہ باپ کو اپنی اولاد سے شکوہ، نہ اولاد کو باپ سے شکوہ۔ کتنا حسین منظر ہے۔ استاد کہے اپنے شاگردوں کو میں تم سے راضی، شاگرد کہیں استاد محترم ہم آپ سے راضی، آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ استاد کہے جو معاملات تم نے میرے ساتھ رکھے میں اس پہ خوش ہوں۔
اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے بندو جو معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا میں اس پہ راضی ہوں، اور مومن کہتے ہیں کہ اللہ جو معاملہ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس پر راضی ہیں۔ جب انسانی زندگی میں انسان کو یہ معراج نصیب ہو جائے کہ اللہ اس کو کہے میرے بندے میں تجھ سے راضی، بندہ کہے اللہ میں تجھ سے راضی، جب دنیا میں یہ منظر پیش ہو جائے تو پھر عالم آخرت میں اس کا مظاہرہ کل کائنات کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں اس کا مظاہرہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ امتحان گاہ میں امتحان کی حقیقت غالب رہتی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ کبھی بھی کتنا ہی اچھا طالب علم ہو، کتنا ہی محنتی ہو، ادارے میں نمبر 1 آنے والا ہو، اخلاقیات میں، کردار میں، گفتگو میں، تعلیم میں، محنت میں، لیکن کبھی بھی امتحانی ماحول میں، امتحانی حال میں، امتحانی ایام میں اس کے اچھے اساتذہ اسے نہیں کہتے کہ تو نمبر 1 ہے، تیرے پیپر بڑے اچھے ہو رہے ہیں، تو بڑے کمال کا لکھتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ وہ پوچھنا بھی چاہے تو اساتذہ کہتے ہیں جب امتحان نتیجہ نکلے گا تو دیکھ لیں گے، لیکن اندر اندر سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں طالب علم نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ اسی طرح جب انسان دنیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بندے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بندے پر ظاہر نہیں کرتے۔ بندے کا دیکھ لو نا کیا چکر ہے، کس نے بند کیا؟ تو پہلے کھول دیا کرو نا۔ بندے کے سامنے اللہ اظہار نہیں کرتا، البتہ وہ اپنی مخصوص فوج میں، مخصوص ملائکہ میں، مخصوص طبقے میں کہہ رہا ہوتا ہے فلاں کمال کا آدمی ہے، فلاں لوگ بڑے کمال کے ہیں، انہوں نے تو مجھے راضی کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن امتحان گاہ میں امتحان دینے والا ہمیشہ سہما رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں ہمارے اساتذہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ مومن آدمی کہتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی اور میرے درمیان جو رضا کا تعلق ہے اس میں خلل نہ واقع ہو جائے، اس پر فکر مند رہتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کے اس فکر مند رہنے پر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے ہر حال میں، ہر آن میں، کہ بندہ اللہ سے راضی رہے اور اللہ بندے سے راضی رہے۔ کیونکہ جب یہ رضا کے فیصلے ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اولئک حزب اللہ۔ اس سارے پس منظر میں یہ لوگ میری جماعت بنے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ ان کو اپنی جماعت بنا کر رکھتا ہے، قیامت والے دن جب پکارے گا تو کبھی کہے گا میری حزب اللہ ادھر آ جائے، میرے سامنے آ جاؤ، میری وہ جماعت جنہوں نے دنیا میں میرے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا، ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو،
دنیا دارالامتحان تھی، قانون کے خلاف تھا، میں تمہیں بتلا دیتا۔ آج آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، یہ میری جنت کے در و دیوار میں اپنے نام لکھے ہوئے دیکھو اور میری رحمت کا پیغام دیکھو۔ میں نے تمہیں اپنی جماعت بنا کر رکھا تھا، جب تک تم دنیا میں تھے میں ملائکہ کے درمیان تم پہ ناز کیا کرتا تھا۔ آج میدان محشر میں کل کائنات کے سامنے تم پہ ناز کر رہا ہوں۔ جنت میں جاؤ گے تو جنت میں کل مخلوق کے سامنے، جنت کی ساری مخلوق کے سامنے تم پہ ناز کروں گا، اور میں دنیا کے انسانوں کو یہ بتلاؤں گا جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے، آج میں رب ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے کر جنت میں علل اعلان اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور جنت سے پہلے جو میدان محشر کا ماحول ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ایک امتیاز کریں گے۔ جتنے لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے اعلان ہوگا ان کو میرے عرش کا سایہ دے دو۔ میدان محشر کی ہولناکی گرمی، تپش، اس کا وہ خطرناک ماحول، اللہ سے راضی رہنے والے بندے کے حوالے سے اتنا نرم ہوگا، اتنا ٹھنڈی ہوا کا باعث ہوگا کہ عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا اور جنت کی ہوا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی۔ بندہ مطمئن ہو جائے گا۔ میدان محشر میں بھی اس قدر اللہ کی طرف سے پروٹوکول، تو اشارتاً اللہ کہیں گے، جب تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان کے شر سے۔ دنیا میں تم نے دعا مانگی، میں نے شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا، میرے پناہ میں رہے۔ آج میدان محشر میں بھی تم میری پناہ میں ہو، میرا عرش تم پہ سایہ بن کر کھڑا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی آغوش رحمت میں لے لے، ہمیں اپنا سایہ دے دے، اپنے ماتحت لے لے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، تقریباً 10 سال سے زائد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، ہر وقت حضور کی خدمت کرنے والے، خادم رسول، خادم خاص، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ہمیشہ دیکھا، اکثر اوقات دیکھا، کان اکثر دعاء النبی، میں حضور کو دیکھا کرتا تھا، حضور اکثر اوقات یہی دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کون سی دعا؟ حضور کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم، میرے پیارے اللہ، آتنا فی الدنیا حسنہ، میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں اچھائی نصیب فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور جب دنیا کا سفر ختم ہو، آخرت کا سفر شروع ہو، وہاں پر بھی مجھے اچھائی نصیب فرما۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ جب دنیا ختم ہو، آخرت شروع ہو، آخرت میں حساب کتاب ختم ہو، اور اس کے بعد جب فیصلے ہو رہے ہوں، یہ جہنم میں جانے والا، یہ جنت میں جانے والا، میرے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال تو نہیں کر رہا، لیکن اتنا
ربنا عرض کر رہا ہوں وقنا عذاب النار، اے اللہ یہ جو تیری جہنم ہے مجھے اس سے بچا لے۔ دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کرنا۔ اللہم، پڑھو سارے، یہ جو لفظ اللہم ہے نا اس کی لذت محسوس کیا کرو، اس میں بڑا پیار ہے، اس میں دل لگی ہے، عشق کی چاشنی ہے، لذت ہے، روحانیت ہے، قلب و جگر کو ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا اللہم تو فوراً دل کہتا ہے میرے پیارے اللہ، اے وہ ذات جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے وہ ذات کے جس کے بغیر میرا اور کوئی نہیں، اے وہ ذات جو تو ہی تو ہے، باقی سب سو ہی سو ہے۔ اللہم، جب بندہ یوں کہتا ہے نا تو اس کی زندگی سے اور اس کے کردار سے، اس کے ایمان سے موحد ہونے کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ معیار پیدا کرو کہ ہمارے ہر لہجے سے، ہر جملے سے، ہر کلمے سے، ہر کلام سے، ہر ادا سے توحید کے آثار ٹپکیں، پتہ چلے کہ یہ موحد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ حضور نے اکثر اوقات یہ دعا کی، اللہم، میرے پیارے اللہ، آتنا فی الدنیا حسنہ، میں تجھ سے اچھی دنیا مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اونچی آواز سے، آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمیں عطا فرما اس دنیا میں اچھائی، میں دنیا میں رہوں تو اچھا بن کر حسنہ کا مرکز بن جاؤں۔ لوگ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کر سنا ہے بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ہمیں وہ دعا بتلا دیں جو ہم وہاں جا کر دعا کریں۔ تو بعض کو بیوی بتلاتی ہے بس ایک کوٹھی مانگ لے، ہماری گاڑی چھوٹی ہے، بڑی کوٹھی مانگ لینا، بڑی گاڑی مانگ لینا، کرائے کا گھر ہے بس اپنی چھت یہ مانگ لینا۔ کاروبار کی وسعت نہیں مانگی وہاں سے، لیکن ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت جا رہا ہوں بیت اللہ، ذرا ارشاد فرمائیے کہ وہاں کون سی دعا کروں۔ جو لوگ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں وہ پہلے علماء کے پاس آتے ہیں، حضرت سفر باندھنے لگا ہوں، پہلے وہاں کے آداب بتلائیے، مجھے حج کا طریقہ سکھلائیے، عمرے کا طریقہ سکھلائیے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور ایک ایک بات پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ وہاں بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کیا کریں تاکہ ہمارا سفر قیمتی ہو جائے۔ تو اللہ والوں نے کہا تجھے میں ایک دعا بتلا دیتا ہوں، اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے اس میں، حضرت جلدی بتلائیے۔ فرمایا جب بیت اللہ میں جاؤ، حرم میں داخل ہو جاؤ، نگاہ نیچی رکھو، بیت اللہ سامنے آ جائے تو فوراً پڑھنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ جو دنیا کی زندگی میں تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، تیرے گھر داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ تو نے مجھے خود کہا کہ جب میرے گھر آؤ، میرے گھر پہ تمہاری نظر پڑے تو مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔ مومن بندہ کہتا ہے اللہم، پڑھو اللہم، تصور کرو سامنے بیت اللہ، میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، اللہ بیت اللہ کی معطر فضائیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ کے طواف ہمیں نصیب فرمائے،
اللہ حرم پاک کی حاضریاں، بیت اللہ کے ارد گرد گھومنے کی الہ العالمین دیوانگی بھی ہمیں نصیب فرما۔ جب بیت اللہ سامنے اللہ مانگنے لگا ہوں تجھ سے اللہم، فوراً کہتا ہے میرے اللہ تیرے گھر آیا ہوں میرے پیارے اللہ۔ اللہ عالم رحمت میں متوجہ ہو جاتے ہیں آنے والا میرا ہے، آ گیا ہے، مانگ رہا، کیا مانگنے لگا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا میں تو رہ رہا ہوں، تو نے بھیج دیا، مگر مجھے حسنہ دنیا نصیب فرما۔ کون سی دنیا؟ اونچی آواز سے کون سی دنیا؟ اور اونچی آواز سے کون سی؟ یا اللہ حسنہ کا کیا مطلب؟ قرضہ نہ ہو سر پہ۔ حسنہ کا کیا مطلب؟ گاڑی بڑی ہو۔ حسنہ کا کیا مطلب؟ کسی ڈپارٹمنٹ میں بڑا عہدہ مل جائے۔ حسنہ کا کیا مطلب؟ میری اولاد ہو، نوجوان ارد گرد گھوم رہے ہو، میری چودراہٹ منوائی جائے۔ حسنہ کا کیا معنی ہے کہ دولت خوب ہو، موج مستی ہو، سیر و تفریح ہو، دنیا میں گھوم رہا ہوں، ایک جہاز سے اترا دوسرے پہ چڑھا، ایک ملک سے آیا دوسرے ملک میں چلا گیا، علاقے میں ٹھاٹ باٹ ہو۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ حسنہ کی تعریف تم کرتے ہو اس لیے کہ تم نے حسنہ دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو جس کو بھی دیکھ لیا حسنہ سمجھ بیٹھے ہو۔ اگر حسنہ مانگتے ہو تو نگاہ اٹھاؤ میرے محمد کی طرف۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا محمد اس کا وجود دیکھ لو، میرے محمد کا کردار دیکھ لو، میرے محمد کی ادا دیکھ لو، میرے محمد کا طرز عمل دیکھ لو، زندگی حیات دیکھ لو، میرے محمد کی ہر ادا حسنہ ہے۔ تم دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرو بیت اللہ کو دیکھ کر، بیت اللہ کے مالک ہمیں محمد جیسا بنا دے۔ کیسا بنا؟ اونچی آواز سے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اللہ ہمیں حسنہ نصیب فرما۔ حسنہ کا معنی کیا؟ اونچی آواز سے بولو۔ اتفاق نہیں ہے اس ترجمے سے؟ اونچا بول لو نا۔ اسوۃ حسنہ، یہ پڑھو اسوۃ، دل کی کھڑکیاں کھول کر اس کے اندر اتارو، اسوۃ حسنہ، کان کھول لو، اسوۃ، دماغ کھول لو، اسوۃ، دل کے دریچے کھول لو، اسوۃ، ہوش سے سنو، اسوۃ، بگوش ہوش سنو، اسوۃ۔ دنیا حسین بنتی ہے تو محمد سے بنتی ہے، جس کی زندگی میں محمد کا کردار نہیں، رب محمد کی قسم اس کی دنیا حسین نہیں ہے۔ اس کی دنیا حسین، وہ بابو تو ہوگا مگر حسین، وہ افیسر تو ہوگا مگر حسین، وہ وزیر اعظم تو ہوگا مگر حسین، وہ صدر تو ہوگا مگر حسین، وہ پارٹی کا لیڈر تو ہوگا مگر حسین، وہ علاقے کا چیئرمین تو ہوگا مگر حسین، بزنس مین، مالدار، دنیا دار تو ہوگا مگر حسین۔ اس لیے بیت اللہ کو دیکھتے ہی میرے محمد کا طرز عمل مانگو اور دعا قبول ہوگی۔ بولیے کیا ہوگی؟ ایک تو گھر اللہ کا، یہ جو میں پوائنٹ دے رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کر پھر زندگی میں یہ عمل کر کے دیکھنا۔ ایک تو گھر اللہ کا، اوپر اللہ سے کہا جا رہا اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، اپنے محبوب والی زندگی ہمیں عطا فرما، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کا وہ مال و متاع جس کو لوگوں نے حسین کہہ رکھا ہے، ہمیں تو وہ چاہیے تیرے گھر میں آئے ہیں جس کو تو نے حسنہ کہا ہے، ہمیں وہ دنیا حسنہ عطا فرما۔ تو آج کے بعد کبھی یہ نہ کہنا جی کہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ اچھی دنیا مانگا کرو، تو کیا ہے ہم اچھی دنیا مانگتے ہیں؟ تو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا ساز و سامان وہی مراد لے گا جس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے۔
جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، جس کا تعلق شریعت مصطفی سے نہیں ہے، وہی اس کا معنی لے گا دنیا کا مال و متاع مراد ہے۔ رب محمد کی قسم، حضور کے امتی، حضور کی شریعت، حضور کا قرآن جاننے والے، حدیث جاننے والے جب بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فوراً دماغ میں نقشہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کے خزانے میں حسنہ ہے تو محمد کی سیرت ہے، باقی کوئی بھی چیز حسنہ نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کو حسن ملے گا بھی، حسنہ ہوگا بھی، تو وہ محمد کے واسطے سے ہوگا۔ کس کے واسطے سے ہوگا؟ اونچی آواز سے۔ دنیا میں جب حسنہ مل جائے، دنیا میں جب حسنہ مل جائے تو اللہ سے اگلا جملہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ جب ہم آخرت میں جائیں تو پھر ہمارے ساتھ محمد ہو۔ اونچی آواز سے، ہمارے ساتھ کون ہو؟ یا اللہ ہم دنیا سے جب آخرت میں جائیں میدان محشر میں تو ہمیں آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ میرا بندہ، یا اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے حسنہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے دنیا میں میرے گھر میں بھی آ کر میرا محمد مانگا تھا، اپنے محلے میں تھا گھر میں بھی تو کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جامعہ مسجد سید المرسلین میں آیا تب بھی کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بازار میں گیا تب بھی کہہ رہا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جہاں پر بھی گیا اس نے کہا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آج آخرت کا منظر ہے، فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ اللہ کہاں لے جائیں؟ فرمایا محمد کے ساتھ لے جاؤ، محمد کے پاس لے جاؤ۔ یا اللہ یہ صحابی تو نہیں ہے، اس کو حضور کے ساتھ کیسے جا کر رکھے؟ 15 صدیاں بعد آیا ہے، فرشتوں کو اللہ کہیں گے خاموش ہو جاؤ، بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میرے گھر آیا تب بھی جھولی پھیلا کر اس نے مجھ سے محمد مانگا اور آخرت میں بھی مجھ سے محمد مانگا۔ میں اگر اس کے دعا قبول نہ کروں تو مجھے رب کون کہے گا؟ یہ کہتا تھا اللہم، یہ کہتا تھا ربنا، اتنے پیار سے بہکاری بن کر میرا محمد مجھ سے مانگتا تھا۔ دنیا میں میں نے اس کے وجود میں اپنے محمد کی سنت کو زندہ کر کے محمد کی مائیت عطا فرما دی تھی۔ آج میدان محشر میں جس جگہ میرا محمد کھڑا ہے اس کو میرے محمد کے قدموں میں لے آؤ، میرے محمد کو بھی دیکھے اور حسنہ کی عملی تصویر بن جائے۔ شوق ہے حضور کے ساتھ کھڑا ہونے کا؟ شوق ہے تو پھر دنیا میں حضور کو اپنے وجود میں سجا لو۔ یہ جو سنت سے کتراتے ہیں نا لوگ، توہین سمجھتے ہیں، سنت کی حقارت کرتے ہیں، کہتے کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں۔ رب محمد کی قسم ان سے رب ناراض ہے۔ اور جو کہتے ہیں حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کا کردار، میرے لیے میرا وجود حاضر ہے، میں فخر سے اپنے آقا کی سنت کو سجاؤں گا، بناؤں گا، چمکاؤں گا۔ کیوں؟ وجود میرا ہو، طرز رسول اللہ کا ہو۔ عرش والا کہتا ہے یہ جذبہ تو پیش کر، تیرے وجود میں اپنے محمد کو میں سجا دوں گا، تیری سیرت بنا دوں گا۔ میدان محشر میں آئے گا تو محمد سے کے قدموں سے تجھے اٹھا دوں گا۔ جب یہ دو صورتیں ہو جائیں گی تو وقینا، اونچی آواز سے وقینا، وقینا عذاب النار۔ جو دنیا میں محمد کا نور بن کر رہے، آخرت میں محمد کے قدموں سے اٹھ جائے، وہ جہنم جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اب آخری بات سن لو، جس آدمی نے حضور کی مجلس اختیار کی ایمان کی حالت میں اور حضور نے یوں مسکرا کر 1 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ لیا، اس پر جہنم حرام ہے۔ اس پر جہنم کیا ہے؟ اونچی آواز سے، اس پر جہنم حرام ہے۔ اور جس آدمی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کا زمانہ نہیں پایا،
لیکن اپنی زندگی میں حضور کے ہر عمل کو اپنے وجود میں اس نے چمکایا۔ یوں سمجھ لو حضور نے دنیا میں رہ کر نگاہ بھر کے تو نہیں دیکھا، لیکن حضور کی سنت بار بار اس کے وجود کو مسکرا کر دیکھتی ہے۔ اللہ برزخ میں اپنے نبی کو اعلیٰ علیین سے متوجہ کرتے ہیں آپ کی روح کو کہ میرے نبی میری تجلیات سے تھوڑا سا اپنا چہرہ ادھر منہ کر کے دنیا کی طرف دیکھ، دنیا میں تیرے امتی کس قدر تیرے دیوانے بنے ہوئے ہیں جو تیری سنت کو اپنائے ہوئے، تیری طریقے کو اپنائے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور وہاں سے دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، خدا بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو یہ مقام کسی کو مل سکتا ہے؟ ہاں جی مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا نا۔ کس کو ملے گا؟ جو صرف حضور کا غلام بنے گا۔ کس کو ملے گا؟ یہ میرے نوجوان، یہ جن کی عمر آدھے سے بھی زیادہ گزر گئی، جو ابھی جوان ہو رہے ہیں، کوئی نوجوان ہے، کوئی جوان ہے، کوئی نو بوڑھے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں۔ اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ کچھ ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کیوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمیں حضور جیسا نہیں بننے دیتے؟ وہ کون سے ایسے جراثیم ہیں جو ہمارے ایمان کو لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں تیار نہیں ہونے دیتے کہ ہمارا ظاہر رسول اللہ جیسا بن جائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ 2 دن کھانسی ہو جائے تو فوراً کرونا ٹیسٹ کے لیے پہنچ جاتے ہو، خطرناک بیماری ہے۔ 1 دن سنت چھوڑ جائے تو ٹیسٹ کروا لیا کرو۔ کون سا کرونا لگ گیا جو ہمیں حضور سے دور کر رہا ہے؟ کون سا کینسر لگ گیا؟ کوئی ایڈز تو نہیں لگ گیا شیطان کا کہ ہمیں حضور کی سنت اپناتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، شروع ہو جاتی ہے؟ اتنا تو سوچ لو نا۔ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ سوچیں گے؟ ابھی سے یاد کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان سے پہلے ہم اپنے وجود پر رسول اللہ کو چمکائیں گے انشاءاللہ، اور رمضان میں اپنے گناہ معاف کروائیں گے انشاءاللہ، اور آنے والی ساری زندگی حضور کا عکس بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میں حضور کی دعائیں آپ کو ترجمہ کر کے سکھلا رہا ہوں نا، ان کو یاد بھی کرو، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ میں اس کی کتاب بنا کر دوں گا، سیرت رسول حضور کی دعاؤں کی روشنی میں۔ سیرت رسول، اونچی آواز سے، سیرت رسول حضور کی ایک ایک دعا کا ایسی تشریح کروں گا، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اگر میری تقریریں غور سے سنا کرو نا جمعہ والے، یہ ساری حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا مانگا، کیسے مانگا، اس کا پس منظر کیا ہے، دعا کا حقیقی معنی کیا ہے، اتنی بات آپ سمجھ گئے، میری بخشش ہو یا نہ ہو آپ کی بال یقین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر